أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين يريدون أن يأمنوا ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها کہ لوگوں کو ایسا پاؤ گے کہ جن کی چاہت یعنی جن کی جو خواہش ہے وہ یہ ہوگی کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی بھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا بھی تھا کہ ایک کیا اس کو کہتے ہیں، ایک مسلمانوں کی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوگ آئے تھے، گروپ آف پیپل آیا تھا، اور وہ لوگ جب مسلمانوں کے ساتھ تھے تو وہ ایمان لے آئے، جب واپس اپنی قوم کی طرف گئے تو وہ انہوں نے انہی کے ساتھ ان کا والا دین اپنا لیا۔ تو یعنی وہ کیا کرتے ہیں، جو حالات اور واقعات کے اکارڈنگ اپنا دین بدل لینے والے گروپ آف یا مینٹیلٹی کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ یظنون الحیاد بین الحق والباطل کافیا، حیات بولتے ہیں جو نیوٹرل بندہ ہوتا ہے، کہ جو نیوٹرل بندہ ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ حق اور باطل کے بیچ میں اس کے لیے کافی ہے، یعنی کیا کہ وہ نہ حق کی طرف 100% ہو رہا ہے نہ وہ باطل کی طرف 100% ہو رہا ہے، حق اور وہ باطل کے بیچ میں ہے، اور وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے کافی ہے، یعنی اس ہیلے سے اور اس گیم سے میں بچ جاؤں گا، میں مطلب باطل کے گروپ میں تو نہیں ہوں نا، میں تو باطل اور حق کے درمیان میں ہوں، میں ایک خاموش تماشائی ہوں، وہ اس طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ طریق الاسلم، اور وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ ایک اسلم راستہ ہے، یعنی پیسفل وے ہے، یعنی اس میں مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، میرا جانی مالی نقصان نہیں ہے، کوئی مجھے پریشانی نہیں ہوگی اس راستے کے اوپر رہتے ہوئے حق اور باطل کے بیچ میں۔ وما علموا ان هذه اول خطوة في طريق السقوط، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے اس کے گرنے کا، سقوط کا یہ پہلا خطوہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو بندہ حق اور باطل کے درمیان میں کھڑا ہے وہ باطل کی طرف اس کے گرنے کی زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ حق جو ہے وہ انسان سے بہادری چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے سٹینڈ کرے، اپنا جان لگائے، اپنا مال لگائے، جو بھی اس وقت حق کی ضرورت ہوگی اس کو اس کے اکارڈنگلی حق کو سپورٹ کرنا پڑے گا، جو بھی بندہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ تو یہ اس کا پہلا خطوہ ہے، فرسٹ سٹیپ ہے گرنے کے لیے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ نہیں ہے کسی بھی مومن کے لیے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، الا خطأ، مگر غلطی سے، مطلب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ عمدن قتل کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، ہاں بائی مسٹیک، یعنی آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی نیت میں، یا جو نیت کے علاوہ جو ہتھیار ہیں وہ بھی آپ کے پاس ایسے نہیں تھے، دونوں چیزیں یعنی نیت اور ہتھیار آپ کے پاس اس طرح کے نہیں تھے کہ جس سے قتل ہو جائے، لیکن اگلا بندہ مر گیا آپ کے ہاتھوں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قبطی سے ان نے جب لڑائی کی تھی تو ان کا کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ میں اس کو مار دوں گا، لیکن وہ مکہ اس طرح کا لگا کہ وہ شخص فوت ہو گیا، تو یعنی یہ والا قتل خطا ہو سکتا ہے، لیکن عمدن خواہش کے ساتھ اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا کوئی مومن۔ وعلیہ فلا يقتل القاتل حين يقتل متعمدا وهو مؤمن، تو یعنی وہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک قاتل وعلیہ یعنی اس کے اوپر ہے، یعنی ایک بندے کے اوپر یہ چیز واجب ہے کہ وہ نہ قتل کرے کسی بھی بندے کو جان بوجھ کر، لیکن یہ کہ وہ اس وقت مومن ہو، وہ ہوا مومن، تو یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندہ کسی کو بھی جان بوجھ کر قتل نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے وہ یہ پوائنٹ نکال رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہمیں اس چیز کے اوپر پرووک کرتا ہے کہ ہم کسی کو بھی متعمدن پوری پلاننگ اور پورے جو ایک طریقہ کار ہے اس کے ساتھ ہم قتل نہیں کر سکتے، جان بوجھ کر جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی غلطی ہو سکتی ہے لیکن جان بوجھ کر ایمان والا بندہ کسی کو
قتل نہیں کر سکتا. یعنی اس کا اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں تو یہ چیز کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک کام کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں ہے، اس کا ایمان کا لیول بہت ہی لو ہوا ہے. هذه صيغة من صيغ الامتناع والمبالغة في النفي. یہ جو صیغہ ہے یعنی جو اسلوب اس آیت کے اندر استعمال کیا گیا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، یہ والا صیغہ یہ صیغۃ الامتناع ہے، یعنی ایک چیز سے منع کرنے کے لیے اسلوب اس آیت کا اختیار کیا گیا ہے. پلس اس کے اندر کیا چیز ہے، وَالْمُبَالَغَةُ فِي النَّفِي، یعنی نفی ہے اور نفی کے اندر ایگزیجریشن پائی جاتی ہے، یعنی ایک کام کو نہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور اس کے اندر ایگزیجریشن بھی موجود ہے. أَيَمْتَنِعُ وَيَسْتَحِيلُ أَن يَصْدُرَ مِنْ أَيِّ مُؤْمِنٍ قَتْلُ مُؤْمِنٍ، اور ناممکن ہے، یستحیل ہوتا ہے کہ یہ چیز امپاسبل ہے کہ کسی مومن سے دوسرے مومن کا قتل ہو جائے. ای متعمدن یعنی جان بوجھ کر، کیونکہ آیت میں بھی الا خطأ مسٹیک کی مطلب ایک وہ ہمیں راستہ یا ایک ایکسیپشن ملتی ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں ہو سکتا. وغرض الآیت تفضیح قتل المؤمن، اور تفضیح ہوتا ہے ٹیریفائی کرنا. تو یہ چیز اس آیت کے اندر جو غرض پائی جاتی ہے، جو مقصد پایا جاتا ہے، وہ مومن کے قتل کو یعنی بہت برا جانا گیا ہے، اس آیت کے اندر بہت برا ایکسپلین کیا گیا کہ یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا. جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، یعنی غلطی ہو جائے اس سے اور وہ مار دے اس کو، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے. یعنی جو دیت ہوتی ہے نا وہ دینا، ایک غلام آزاد کرنا پلس دیت، کیونکہ اس میں وا آ رہا ہے نا، اگر او آئے تو پھر ہوتا ہے کہ یا پچھلے والا کرو، اگر پچھلے والے کی حیثیت نہیں ہے آپ کی تو پھر اگلے والا عمل کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ، یعنی دونوں کام، ایک غلام آزاد کرنا پلس دیت جو ہے وہ دینا، اس کے گھر والوں کو خون بہا دینا. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، یعنی جو ورثاء ہے نا وہ صدقہ کر دیں، یعنی اس سینس میں کہ وہ معاف کر دیں دیت کو. ليس معنى يصدقوا الصدقة بل المعنى هنا العفو، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ يصدقوا میں یہاں پر معنی صدقہ کا نہیں ہے، کیونکہ آپ پیسے تو نہیں کسی کو دے رہے، بلکہ یہاں پر معنی کیا ہے، اس سے مراد ہے العفو، یعنی معاف کر دینا اگلے کو، کہ انہوں نے جو آپ کو دیت دینی تھی آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے میں اس کو معاف کر رہا ہوں. وَسُمِّيَ الْعَفْوُ هُنَا صَدَقَةً حَثًّا عَلَيْهِ وَتَنْبِيهًا عَلَى فَضْلِهِ، اور یہاں پر عفو یعنی معاف کر دینے کے عمل کو صدقے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، حَثًّا عَلَيْهِ اس چیز کے اوپر پرووک کرنے کے لیے، کیونکہ صدقہ ہے تو صدقہ پرووک کرنے کے لیے ہے، کہ معافی کو پرووک کرنے کے لیے. وَتَنْبِيهًا عَلَى فَضْلِهِ، اور اس چیز کی تنبیہ ہے، اس چیز کا الرٹ ہے کہ اس کا فضل کتنا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر عفو کے بجائے صدقہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ، اب یہ یہاں پر پوری آیت ہے جس سے یہ جو ہے سبق لینے لگے ہیں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، یعنی جان بوجھ کر کسی نے کسی مومن کو قتل کر دیا، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. عذابًا عظیما، عذابًا عظیما.
اوکے، عذابه عظیم حتى يكون ألم المقتول أهون ما يكون إذا قورن بألم القاتل، کہ اس گناہ کی سزا، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دینا، اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ عذاباً عظیماً، بہت بڑا عذاب ہے، یہاں تک کہ جو علم المقتول، یعنی جس کو قتل کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے اس کو جب کسی نے قتل کیا، دوسرے بندے نے قتل کیا تو اس کو تکلیف ہوئی، تو علم المقتول یعنی قتل ہونے والے بندے نے جو پین کو فیل کیا ہے، تکلیف کو محسوس کیا ہے، اہون ما یکون اذا قورن، اہون یعنی وہ بہت کم ہے، ہلکی ہے، ما یکون اذا قورن جب اس کو مقابلے کے طور پر دیکھا گیا، کس کے علم سے؟ بعلم القاتل، قاتل کے کی تکلیف سے۔ تو یعنی یہاں پر یہ عذاباً عظیماً سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وقتی طور پر تو مقتول نے ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا کے اندر ایک تکلیف محسوس کی اور اس کی تکلیف ہم نے دیکھی کہ بھائی کسی نے اس کو قتل کر دیا، لیکن جو قاتل کی تکلیف ہے وہ بہت زیادہ ہوگی قیامت والے دن، یعنی جب اس کو جزا سزا کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کو بہت بڑا عذاب ملے گا، تو ان کمپیریزن قاتل کا علم بڑا ہے، قاتل کی تکلیف بڑی ہے مقتول کی تکلیف سے۔ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اوکے، اب یہاں پر ایمان والوں سے بات کی جا رہی ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، حتی عند القتال لا بد من التبیین والتثبیت، یہاں تک کہ قتال میں بھی تبیین اور تثبیت یعنی کنفرمیشن کر لینا ایک چیز کو، اس کی اوتھینٹسٹی چیک کر لینا، اس کی تحقیق کر لینا، یہ بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ قتال کے اندر بھی، یعنی جب جہاد ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے دو گروپس کی، تو بھی اس چیز کو بہت ذہن میں رکھنا ہوگا۔ فلا شيء يبرز التهور في إصدار الأحكام على الآخرين، کہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ التہور بولتے ہیں لاپرواہی کو، اور یبرر ہوتا ہے، اس ورڈ کو میں نے غلط انٹرپریٹ کر دیا، میں سوچ رہی تھی یہ یبرز لکھا ہوا ہے پر یہ یبرر لکھا ہوا ہے، یبرر، اوکے، یبرر کا مطلب ہوتا ہے جسٹیفیکیشن، کہ یعنی جو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ لاپرواہی کے ساتھ لیں جب وہ دوسروں کے اوپر احکام صادر کرنے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ قتال میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک گروپ دوسرے گروپ سے لڑ رہا ہے تو جو بھی آپ کے سامنے آئے گا، کیونکہ جو لوگ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، اسلام میں بھی جس طرح قتال کے ہمیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ چلتے ہیں، تو جو بندہ آیا ہے لڑنے کے لیے، آپ نے اس کے ساتھ لڑنا ہے، اور اس کی پھر جان چلی جائے گی ظاہر ہے اگر وہ آپ کی تلوار کے نیچے آیا، تو اس طرح سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس چیز میں لاپرواہی بالکل بھی نہیں ہوگی کہ جب آپ نے دوسروں کے اوپر احکامات کو صادر کرنا ہے، یعنی دوسروں کے اوپر جب بھی کوئی معاملہ ہوگا تو اس میں بہت کیئرفل ہونا ضروری ہے، اور اس میں پھر فتبینوا یعنی اس چیز کو اوتھینٹسٹی کرنا، اس کی تبیین تثبیت کرنا بہت ضروری ہے۔ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، یعنی اب یہ اسی آیت کی کنٹینیویشن ہے کہ اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو فتبینوا تو تم تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیکم، یعنی یہاں پر تو سلام علیک لکھا ہوا ہے، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اوکے، یعنی جس نے تمہیں سلام کیا ہے تو اسے یہ نہ کہہ دو کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، کہ ظاہر کے اوپر معاملہ کرتے ہوئے تم نے اس کو اسلام والا، ایمان والا کنسیڈر کرنا ہوگا، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، یعنی اب ایمان والوں سے بات کی جا رہی ہے کہ ایمان سے پہلے تم لوگ بھی دوسرے لوگوں جیسے ہی تھے جن کے پاس ایمان نہیں ہے،
پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اِلیٰ کُلِّ مُعَلِّم، یعنی اب وہ اس آیت کے حصے سے ایک استاد کے لیے، ایک ٹیچر کے لیے، ایک سکھانے والے کے لیے ایک پوائنٹ لے کر آئے ہیں۔ اِلیٰ کُلِّ مُعَلِّم، ہر وہ بندہ جو سکھانے والا ہے، ٹیچر ہے۔ قال ابن عاشور، ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہی عظۃ لمن يمتحنون طلبة العلم فيعتادون التشديد عليهم، کہ اس بات کے اندر عظۃ یعنی ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو امتحان کرتے ہیں، یعنی ایگزامینیشن لیتے ہیں، سوال وغیرہ پوچھنا ریٹن یا اورل جس بھی طریقے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا وہ امتحان کرتے ہیں، تو یعنی اس سے مراد اساتذہ ہو گئے سارے۔ فیتعادون، تو وہ یوز ٹو ہوتے ہیں التشدید علیہم، ان کے اوپر بہت زیادہ سختی کرنے کے حوالے سے، تو ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، کہ تم بھی پہلے علم والے نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں علم کی نعمت سے نوازا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ایک بندہ جو اپنی جان مال سے اللہ کی راہ میں ایمان کے ساتھ اپنی لائف سپینڈ کر رہا ہے، وہ بندہ بغیر عذر کے بیٹھنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ محال ان یساوی اللہ بین عبد اسرع الیہ وآخر ابطأ عنہ، یعنی محال، یہ جو ہم نے ابھی اوپر ایک ورڈ پڑھا نا یستحیل، محال، یہ دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں، کہ یہ امپاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایکول کر دیں، یساو اللہ، کہ اللہ تعالیٰ برابر کر دیں ایک ایسے بندے کو جو اسرع الیہ، یعنی ایسا عبد ہے جو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف جلدی کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کو موقع ملتے ہیں نیکی کرنے کے، اچھائی کرنے کے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے، وہ اس کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتا ہے اور جلدی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور دوسرا کون سا؟ وآخر ابطأ عنہ، ابطأ ہوتا ہے بڑے سکون سے آرام سے چلنے والے کو ابطأ بولتے ہیں، تو اس بندے جیسا وہ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں کیٹیگریز اللہ تعالیٰ ان کو ایکول نہیں کریں گے، یساوی نہیں کریں گے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اوکے، جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑ دے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ پائے گا۔ اوکے، نہیں، یہ اس کی آیت کا پچھلا والا حصہ ہے۔ وَمَن یخرج سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوگا، پھر اس کو موت آ پکڑے گی تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہے۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اس کو اجر دیں گے اس کا۔ نزلت فی جندب بن ضمرہ، یہ ایک صحابی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، جندب رضی اللہ عنہ۔ وَكَانَ قَدْ بَلَغَهُ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لِبَنِيهِ، یہ بات ان کو تب پہنچی، یعنی ہجرت کی بات جو ہے نا ان کو پہنچی جب وہ مکہ میں تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا احملونی فإنی لست من المستضعفین، کہ مجھے جو ہے وہ اٹھا لو، احملونی، مجھے اٹھا لو کہ میں مستضعفین میں سے نہیں ہوں، میں کمزور لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ وإنی لأہتدی إلی الطریق، میں جو ہوں وہ ایک راستے پر چلنے والا ہوں۔ وإنی لا أبیت اللیلۃ بمکہ، اور میں نہیں گزاروں گا ایک رات بھی مکہ میں۔ یہ جو ابیتو کا ورڈ ہے نا، یہ خاص طور پر رات گزارنے کے لیے یوز ہوتا ہے، باتا یبیتو، اور اس سے ابیتو یہ ورڈ ہے، رات کو گزارنے کے حوالے سے یہ
वर्ड इस्तेमाल होता है। तो वो कहते हैं कि मैं अब कोई भी रात मक्का में नहीं गुज़ारूँगा, यानी वो अपने बेटे से कह रहे थे कि मुझे हिजरत करनी है, तो मुझे तुम मक्का से निकाल के मदीना की तरफ जो है वो ले जाओ। और चूँकि वो खुद नहीं चल सकते थे, इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि इहमलूनी, तो उनको जो है वो बेड पे रख के उनके बेटे फिर लेटर ऑन लेकर गए थे मदीना की तरफ। فحملوه على سرير मुतवज्जिहन इलल मदीना, तो फिर उनको उठाया गया बिस्तर के ऊपर, मुतवज्जिहन टुवर्ड्स मदीना की तरफ, मतलब उन्होंने अपनी हिजरत जो है वो स्टार्ट कर दी। वकाना शेखन कबीरन, और वो एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान थे। फमात बितनईमी, तो वो तनईम के मकाम पे आकर फौत हो गए। अब जो तनईम है ये जितना मेरा ख्याल है ये मक्का से बाहर का कोई एरिया है, इसलिए क्योंकि जब हज की भी बात आती है ना, तो तनईम से एहराम बांधने के लिए कहा जाता है। तो ये कोई एक ऐसी प्लेस है जो कि मक्का की हदूद से थोड़ा करीब है, लेकिन मक्का की हद से बाहर है, यानी मक्का के अंदर तनईम नहीं शामिल होता, मेरा जितना मुझे आइडिया है। तो मतलब ये था, सॉरी, हाँ, लेकिन ये मदीना में भी शामिल नहीं होगा क्योंकि ये मक्का से निकल रहे हैं ना। ओके, मक्का से तो वो निकल गए लेकिन मदीना अभी नहीं पहुंचे। तो तनईम के एरिया में उनकी वफात जो है वो हो गई। ولما أدركه الموت أخذ يصفق يمينه على شماله ويقول اللهم هذه لك وهذه لرسولك। और जब उनको मौत आई, अदरकहुल मौत, यानी जब उनका मौत का वक्त करीब आया तो उनको महसूस हुआ। उस वक़्त उन्होंने क्या किया, अख़ज़ यस्फ़िक़ु, यस्फ़िक़ वैसे ताली बजाने को कहा जाता है, लेकिन इसका जो जो हम अगर एक जो बैकग्राउंड देखते हैं ना, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि अपने हाथ को यमीन आला शिमाल, यानी यमीन होता है राइट और शिमाल लेफ्ट, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रख रहे थे। तो मतलब ये इटसेल्फ वो जिस तरह ताली होती है वो नहीं, लेकिन जिस तरह आप बैत करते हैं तो एक बंदा दूसरे बंदे के हाथ के ऊपर बैत करता है ना, ये उस सेंस में मुझे लगता है कि इसका जो मानी है ना वो बैत के हवाले से है। क्योंकि आगे उन्होंने ये बात भी फरमाई व यकूलू, और जुंदुम फिर क्या कहते हैं कि अल्लाहुम्मा हादिही लका व हादिही लिरसूलिक, कि मतलब एक दफा उन्होंने हाथ के ऊपर हाथ रखा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ये तेरे साथ बैत होगी मेरी, इस सेंस में, व हादिही लिरसूलिक, और ये वाली जो बैत है अब ये तेरे रसूल के साथ हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उबाय्युक अला मा बायअ अलैहि रसूलुक, कि मैं तेरे से बैत करता हूँ, यानी अब वो अल्लाह ताला से एक तरह से कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि मैं तेरे साथ बैत करता हूँ उस चीज पे जिस पे तेरे रसूल ने तुझसे बैत की। सुम्मा मात, फिर उसके बाद वो फौत हो गए। वलम्मा बलग खबरु मौतिही सहाबा, तो जब ये खबर पहुंची सहाबा तक उनके मौत की, कौलू, तो उन्होंने फरमाया लैतहु मात बिल मदीना, कि काश के ये मदीना में फौत हुए होते, क्योंकि वो अभी मदीना पहुंचे नहीं, मक्का और मदीना के रास्ते में ही तनईम के मुकाम पर उनकी वफात हो गई। फनज़लतिल आयतु, तो फिर ये वाली आयत उतरी जो अभी ऊपर हमने पढ़ी है, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह, के जो भी शख्स अपने घर से निकलता है अल्लाह ताला की हिजरत करते हुए, और रसूलिही, और उसके रसूल की तरफ, सुम्मा युदरिकुल मौत, फिर उसको मौत आ जाती है, फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, तो उसका जो अजर है वो अल्लाह ताला के ऊपर साबित हो जाता है कि अल्लाह ताला उसको अजर देंगे। अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरू फीहा। ओके, कि क्या अल्लाह ताला की ज़मीन कुशादा ना थी कि तुम हिजरत कर जाते? अर्दुल्लाहि वासिअतुन व मलीअतुन बिलफुरसी व मनहि तगय्युरी, कि अल्लाह ताला की जो ज़मीन है वो वासिअतुन खुली है, वसी है, व मलीअतुन और भरी हुई है, बिलफुरसी, फुरस बोलते हैं चांस को, उसके अंदर आपको बहुत सारे चांस मिलेंगे, और मनह भी यही होता है कि आपको बहुत सारी फुरस और मनह दोनों मतलब एक जैसा मानी रखते हैं।
کہ آپ کے پاس بہت زیادہ چانس ملتے ہیں آپ کو، بہت زیادہ آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کو فالو کرنے کے لیے، نیکی کو کرنے کے حوالے سے۔ اور منح التغییر یعنی چینج کرنے کا جو ایک چانس ہے وہ بھی ملتا ہے آپ کو۔ فاخرج إلى أرض جديدة إن ضاقت بلادك بأحلامك، تو نکل جائیں الی ارض جدید، کسی دوسری زمین کی طرف، یعنی آپ وہ زمین چھوڑ دیں جہاں آپ کو مطلب تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ فخرج الی ارض جدیدہ، کہ آپ نئی کسی زمین کی طرف، کسی ملک کی طرف آپ چلے جائیں، شہر کی طرف، وٹ ایور، مطلب وہ ایریا چھوڑ دیں آپ جہاں پر ہیں۔ ان ضاقت بلادو کا باحلامک، اگر تنگ ہو رہے ہیں، بلاد بولتے ہیں کنٹری کو، اگر وہ ملک تنگ ہو رہا ہے آپ کے خوابوں کے لیے، یعنی جو آپ سوچ رہے ہیں آپ وہ وہاں نہیں کر سک رہے ہیں، تو پھر آپ اس ایریا کو چھوڑ دیں۔ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة۔ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے۔ تو یہ ایکچولی بات جو ہے اس آیت کے اندر کیا ہو رہی ہے کہ فرشتے جب آتے ہیں کسی بندے کو اس کی جان قبض کرنے کے لیے، اور وہ بندے کون سے ہیں؟ ظالمی انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، یعنی غلط راستے کے اوپر چلنے والے۔ تو اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری ہی جگہ ہے۔ التعلل بالاعذار، یعنی التعلل جو ہے وہ علل سے ہے نا، مطلب ریزننگ کرنا اور اپنے آپ کو عذر دینا، یعنی اس طرح کی جو سچویشن ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کمزور تھے، تو اس طرح کے جو اس طرح بلا وجہ کے عذر گھڑنا اور ہیلے اپنے لیے بیان کرتے رہنا، اور اپنے آپ کو ہمیشہ سپیس دیتے رہنا، ہاں جی یہ تو میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ ہو گیا تھا۔ تو اس ٹائپ کی جو چیز ہے، لا يصلح ان يكون مبررا للفشل والاستسلام، کہ یہ بالکل درست نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے جسٹیفائی کر لیں اپنی فشل کو، ناکامیابی کو، والاستسلام ہوتا ہے اپنا سرنڈر کر دینا۔ ان چیزوں کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں، یہ اس چیز کے لیے لا یصلح، یہ بہترین نہیں ہے کہ ہر ٹائم آپ کوئی نہ کوئی اپنا عذر پیش کرتے رہیں، یہ ایسے ہو گیا اس وجہ سے، اس وجہ سے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، الہجرت فی اقصر تعریف، یعنی جو اس کی سب سے چھوٹی تعریف ہے، اقصر، قصیر اردو میں بھی ہمارے ورڈ یوز ہوتا ہے، تو اسی سے سپرلیٹو ڈگری ہے اقصر، کہ جو ہجرت کی سب سے چھوٹی ترین تعریف ہے وہ کیا ہے؟ دلیل علی ان دین المرء اغلی عنده من وطنه، کہ اس کے لیے دلیل کیا ہے کہ جو انسان کا دین ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اغلا جو ہے وہ غالی کی سپرلیٹو ڈگری ہے، کہ غالی مہنگے کو بولتے ہیں، ایکسپینسو کو بولتے ہیں، اور اغلا بہت ہی زیادہ جو قیمتی ہے وہ ایک شخص کا دین ہے، عندہ من وطنہ، اس کے وطن سے، کیونکہ اس آیت میں انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنا وطن چھوڑ رہا ہے اللہ کے راستے میں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنا گھر بار، اپنا ملک چھوڑ دیا اس نے اللہ کے لیے۔ تو جو دین ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے ایک شخص کے لیے، یہاں تک کہ اس کے وطن سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ نو ڈاؤٹ کہ آپ ایک جگہ کے اوپر سیٹل ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے گھر بار بھی بنایا ہوا، سب کچھ بنایا ہوا، لیکن اللہ کی کال آ گئی، اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا وہ ہو گیا، تو آپ نے ہجرت کر دی، تو اس سے کیا کہ آپ نے وطن کو نیچے کر دیا۔ اور حقیقت میں جس طرح علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ جو وطن ہے یہ واقعی انسان کے، کیونکہ
ہمیں اکثر بت نظر آتے ہیں نا، کچھ لوگ ہیں آج بھی دنیا میں جو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اپنے دین مذہب ہیں اس طرح کے۔ لیکن اگر آپ دوسرے لوگ جو بتوں کو سامنے اپنے رکھ کے نہیں پوجتے، ان کے دلوں میں بہت سارے بت ہوتے ہیں، اور ان بتوں میں سے ایک وطن ہے۔ تو انسان جو ایک سچا مومن ہوتا ہے نا، اس کے دل میں جہاں اللہ تعالیٰ کا مقام اور اس کے رسول کا مقام ہے، وہاں دوسرا کوئی بت نہیں کھڑا ہوتا۔ ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، پھر ان کو موت نے پکڑ لیا، یدرک الموت، موت نے ان کو پکڑ لیا، اور فقد وقع اجره على الله، کہ اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ نیت المرء خیر من عمله، کہ جو کسی بھی شخص کی نیت ہے وہ بہتر ہوتی ہے اس کے عمل سے، یعنی وہ خیر ہوتی ہے، اس کے اندر زیادہ خیر ہے اس کے عمل سے۔ کہ ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ جن صحابی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان کی ہجرت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کی نیت تھی۔ تو نیت المرء جو ہے وہ اس کے عمل کی کمپلیشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی کوشش، محنت، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، رزلٹ میں وہ کامیاب ہوا، کامیاب نہیں ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی مطلب اجر یا جنت کا فیصلہ اس چیز کے اوپر نہیں کرتے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے بہت سارے انبیاء بھی آئے جن کے فالوورز بہت تھوڑے تھے، ایون حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود ان کے پاس صرف ایک کشتی جتنے لوگ تھے، جن میں انہوں نے جانور بھی رکھے تھے اور ایمان والے بھی رکھے تھے۔ تو مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ہی تھوڑا سا عدد تھا جو اتنے عرصے کی محنت کے بعد بھی صرف اتنا سا ملا، یعنی اتنے سے لوگ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو رزلٹ ہے اور جو عمل کا ایک وہ ہے، اس چیز سے زیادہ نیت المرء جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ وَبَعْضُ نِيَاتِكَ تَبْلُغُ بِكَ أَعْظَمُ الدَّرَجَاتِ، اور بعض جو نیتیں ہیں تمہاری وہ تبلغ، وہ پہنچ جاتی ہیں اعظم الدرجات، بہت بڑے عظیم درجات کے اوپر پہنچ جاتی ہیں۔ یعنی کچھ نیتیں انسان کی ایسی ہیں جو اتنے زیادہ ہائی رینکس کو اپروچ کر لیتی ہیں۔ وَلَنْ يَنْقَطِعْ أَجْرُهَا، اور اس کا اجر کبھی بھی منقطع نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے پاس اسلوب ہوتا ہے کہ یہ ینقطع جو ہے ہمارے پاس فعل مضارع ہے، مضارع عربک میں اس فعل کو بولتے ہیں جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں ٹائمز کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی اس ینقطع سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی منقطع نہیں ہوگا، یعنی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا، اور فیوچر میں بھی، دونوں میننگ اس ورڈ کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اس سے پہلے اگر لن آ جائے تو وہ فیوچر کے لیے اسپیسیفائڈ ہو جائے گا، ہو جاتا ہے اس کا میننگ کہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا اس کا اجر۔ یعنی جیسے صدقہ جاریہ ہے نا، تو وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، انسان مر جاتا ہے، انسان کی ہڈیاں بھی گل کے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ تو اس سینس میں کہ وہ منقطع نہیں ہوا، جب تک ہے ٹائم، جب تک وہ چلتا رہے گا، تو اس کا اجر بھی جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے۔ یعنی کچھ نیتوں، اب یہ کیا چیز جو ہے وہ منقطع نہیں ہوگی، اجر منقطع نہیں ہو رہا، کچھ ایسی نیتیں ہیں جو بہت ہی بلند درجات پہ پہنچ گئی ہیں اور ان کا جو ہے وہ اجر منقطع نہیں ہوتا، حتی بعد موتک، یہاں تک کہ تمہاری موت کے بعد بھی۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ دیں گے اس کو۔ قال السعدی، سعدی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، فقد حصل له اجر المہاجر الذي ادرک مقصوده بضمان اللہ تعالی، کہ حاصل ہو گیا تحقیق، یعنی فور شور اس کو مل گیا اجر المہاجر، مہاجر کا اجر، الذی ادرک مقصودہ، جس کو اس نے پانے کے لیے اپنا مقصد بنایا تھا۔ یعنی اب اگر جس طرح جندب کی اگر رضی اللہ عنہ کی ہم بات کریں تو انہوں نے ہجرت کی، اپنے مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی، وہ پورا نہیں بھی کر سکے تب بھی اجر المہاجر ان کو مل گیا، ایک ہجرت کرنے والے کا اجر ان کو مل گیا
किस वजह से? बिज़मान अल्लाह ताला, अल्लाह ताला की ज़मान होता है गारंटी, अल्लाह ताला की गारंटी की वजह से। और वो गारंटी कहाँ से मिल रही है? वक़ा अजरुहु से मिल रही है कि अल्लाह ताला, वक़ा भी जो है ना वो माज़ी का सीगा है कि जब आपने, हम अपने उर्दू में भी इस उसलूब को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें कोई कहे काम कर दो, या कोई शख्स किसी को कहता है कि यार ये मेरा काम फँसा हुआ है, इसको प्लीज़ निकलवा दो, तो अक्सर कहा जाता है, बस समझो तुम ये काम हो गया। हालाँकि आपने अभी करना होता है फ्यूचर में, लेकिन आप कहते हैं काम हो गया भई, तुम फ़िक्र ही ना करो। तो यही उसलूब यहाँ पर भी है कि वक़अ के अजर तो मिलना है, अभी दुनिया चल रही है, दुनिया ख़त्म होगी, सारे लोग मर जाएँगे, फिर दोबारा उठाए जाएँगे, फिर हिसाब-किताब के लिए मैदान जो है वो लगेगा और अल्लाह ताला जो है सबको हिसाब-किताब देंगे। अजर तो बहुत बाद में जाके मिलना है, लेकिन वक़अ से ये बात है कि बस पक्का हो गया, ये अजर लिखा गया है। तो मतलब इसमें कोई शक वाली बात नहीं रह जाती, जब आप एक चीज़ जो फ्यूचर में होनी है, उसको आप माज़ी के साथ फिक्स कर देते हो, लगा देते हो, अटैच कर देते हो, तो इसका मतलब है कि उसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है। वज़ालिक लिअन्नहु नवा व जज़म। और ये किस लिए है? नवा होता है कि नियत कर दी, और जज़म होता है कि उस चीज़ को साबित कर दिया उसने। तो यानी दोनों चीज़ें थीं जिसकी वज़ह से अल्लाह ताला की गारंटी, क्योंकि देखें सहाबी ने पहला कदम उठाया तो फिर अल्लाह ताला ने उनको उस चीज़ की गारंटी भी दी ना। तो उनकी नीयत भी थी और उन्होंने फिर उसको साबित करने के लिए अमल भी शुरू कर दिया, तो फिर उस सारी चीज़ की वज़ह से अल्लाह ताला की जो ये गारंटी है वो उनको मिल गई। वहसल मिन्हु इब्तिदा व शुरू' फिल अमल। और उनसे हसला यानी उन्होंने उस चीज़ को शुरू कर दिया। हसला हासिल करना होता है कि इब्तिदा को उन्होंने करना शुरू कर दिया, एक काम को उन्होंने स्टार्ट कर दिया। शुरू भी, शरअ भी एक अमल को शुरू करने के लिए वर्ड यूज़ होता है। तो मतलब उन्होंने उस अमल को करना शुरू कर दिया था। नियत भी थी, उसके लिए वो साबित कदम भी थे, फिर उस अमल को उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया। फ फमिन रहमतिल्लाहि बिही व बिअम्सालिही अन अअताहुम अजरहुम कामिलन। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से, यानी अल्लाह ताला की रहमत की वजह से क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको अजर कामिल दे दिया, अजरुहुम कामिलन, यानी एक काम कंप्लीट नहीं भी हुआ था तो भी उनको अजर उस चीज़ का मिल गया। वलौ लम यकमिलुल अमल, या अगरचे उन्होंने उसको अमल को कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उनकी नियत और उनके शुरू कर देने और उनके जज़्बे की वजह से उनके अमल ख़त्म नहीं होने से पहले उनकी मौत ने भी उनके अजर को इफ़ेक्ट नहीं किया, अजर उनको कामिलन मिल गया, पूरे का पूरा मिल गया। वग़फ़र लहुम मा हसल मिनहुम मिन अत-तक़सीर फ़िल हिजरति व ग़ैरिहा। और बख्श दिया, दरगुज़र कर दिया जो उनसे तक़सीर हुई, यानी कमी बेशी हुई हिजरत के मामले में, व ग़ैरिहा। और अब हिजरत से वो एक ख़ास अमल को बात कर रहे हैं, व ग़ैरिहा, और तमाम के तमाम दूसरे अमाल भी। तो मतलब ये जो चीज़ है ये सिर्फ़ एक हिजरत के साथ नहीं, वो कह रहे हैं कि वग़ैरिहा, और दूसरे भी जो अमाल इंसान करता है उनको स्टार्ट कर देता है, लेकिन ख़त्म होने से पहले-पहले इंसान को इतनी मोहलत नहीं मिलती, लेकिन जो है वो मौत आ जाती है, तो भी अल्लाह ताला उसको अजर कामिल दे देंगे। ओके, चलिए यहाँ तक लेसन रखते हैं। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.